بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے آج جو بات کرنی ہے وہ اس چیز بار ہے کہ ہمارے ہاں جو فرقہ فسادات ہیں یہ اتنی بڑی جنگ بن گئی ہے کہ کوئی شمار نہیں، بہت بڑی جنگ بنی ہوئی ہے۔ آج دیکھیں کہ اس امت کے لوگ بم آپس میں لڑ رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ پاکستان میں جتنی اس چیز پر دین کے بارے میں جنگ ہو رہی ہے کہ کوئی شمار انداز ہی نہیں۔ جس طرح کہ ایک آدمی کہتا ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں ہم تو دیوبند مسلمان ہیں، تیسرا کہتا ہے ہم تو دیوبند نہیں ہم تو اہل حدیث مسلمان ہیں، چوتھا کہتا ہے ہم تو بریلوی مسلمان ہیں، پانچواں کہتا ہے ہم تو جعفری مسلمان ہیں، چھٹا کہتا ہے ہم تو سیدی مسلمان ہیں۔ ہر ایک نے اپنی مرضی کا اسلام کے ساتھ ایک نام ضرور لگا رکھا ہے، خالی مسلمان ہونے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کس خدا کس نبی پر یقین رکھتے ہیں؟ تو یہ دیوبند بریلوی اہل حدیث جعفری سیدی یہ سب کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، قرآن پاک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا یہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے ساری کائنات کے لیے۔ دیوبند بھی قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، بریلوی بھی قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، جعفری بھی قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، سیدی مسلمان بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ گویا آپ سب ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن کے متوالے ہیں۔ یہ بات ہے نا؟ جب آپ سب لوگوں کا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر بھی یہ فرقہ واحد کیوں ہے؟ یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ جب خدا ایک، قبلہ ایک، روز آخرت پر سب کا ایمان ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اور دوسرے کو غلط سمجھنا یہ صحیح بات نہیں۔ تو جب تک ہم میں شعور پیدا نہیں ہوگا، احساس پیدا نہیں ہوگا، تب تک اختلاف ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ تو ہدایت پانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ نمبر 1 کہ نیت کی جائے کہ اپنے دل کو ہر تعصب سے خالی کر کے یہ ارادہ کیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو جیسے ہے میں مان لوں گا، میں سچ کے پیچھے جاؤں گا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دوں گا، میں اثر پر نظر رکھوں گا، سب کا احترام کروں گا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تو ہدایت پانے کا ذریعہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کیا جائے کہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو اللہ کو پسند ہو۔ اور دوسرا کام کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ ساری اینکیں اتار کر قرآن کو پڑھا جائے۔ صرف نظر والی اینک لگانے کی اجازت ہے، مختلف رنگوں کی اینکوں کو اتار دیں، اتار کر قرآن پڑھیں، کیونکہ آپ میں سے کسی نے گرین اینک پہنی ہوئی ہے، کسی نے کالی پہنی ہوئی ہے، تو پھر وہی کچھ نظر آگا نا جو کچھ آپ نے پہنا ہوا ہے، وہی کچھ نظر آگا نا۔ سب اینکیں اتار دو، جیسا ہے قرآن ویسے پڑھو، جھگڑوں سے پرہیز، بحثوں سے پرہیز، سیدھے سیدھے دین پر چلتے جانا۔ اور دیکھو قرآن ایک آئینہ ہے، تو جب اس آئینے کو دیکھیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے چہرے پر کہاں کیل ہے، کہاں چھائی ہے، کہاں دبا ہے۔ میری بات کو سمجھیں، غور کریں، مطلب سمجھیں کہ قرآن کو سامنے رکھیں، یہ ایک آئینہ ہے، اور پھر اپنے چہرے کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور
اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ اس امت کے لوگ بام آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو بلا برا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ آج جتنی خانہ جنگی دین کے نام پر ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، اتنی شاید کسی اور چیز پر نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہر آدمی کو اپنی صلاح کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ نماز فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ آج روزہ زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو بھی اختلاف ہے وہ فروعی ہے۔ فروعی کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو۔ درخت ایک ہے لیکن شاخیں مختلف ہیں، کوئی ادھر کو جا رہی ہے، کوئی ادھر کو جا رہی ہے۔ تو ان عبادات اور ان فرضوں پر عمل کرنے کا فرق شروع سے آ رہا ہے نا، لیکن اس بنا پر کسی کو گمراہ یا کافر یا فاسق نہیں کہا گیا۔ ہر شخص اپنے مسلک پر عمل کرتا رہا ہے، لیکن کسی کے عمل کو باطل نہیں کہا گیا، یا کہ یہ کسی گروہ نے ایک دوسرے گروہ کو یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم ہماری طرح کیوں نہیں کرتے۔ لیکن افسوس آج لوگ ایسے دین کے چھوٹے چھوٹے اختلافوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ افروئی اختلاف یہ کیوں ہے؟ آپ سوچیں، دیکھیں یہ فروئی اختلاف کیوں ہے؟ رستے تو الگ الگ ہیں لیکن منزل تو ایک ہے نا۔ ہر دین ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے قابل عمل ہے۔ اگر ہماری اس امت کی عبادات کا طریقہ کار میں تھوڑا بہت فرق آ جائے تو اس کی بنا پر کوئی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن ہمارے اندر آج وسعت قلب نہیں رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں ساری دنیا ایسا ہی کرے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی قدر کریں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا۔ اگر کوئی مسجد میں آ گیا ہے تو اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں کہ یہ اللہ کے گھر آیا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں کوئی ہاتھ تھوڑے اوپر باندھتا ہے، کوئی تھوڑے نیچے باندھتا ہے، یا کہ آمین کوئی تھوڑے اونچے آواز سے کہہ دیتا ہے، کوئی دل میں کہہ دیتا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو اس وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اسلامی اخلاق نہیں۔ ہم سب نے اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بات آئی سمجھ میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سب سے زیادہ کمزوری یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے اور جو دوسرے کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ کسی کی طرف انگل نہ اٹھائیں۔ بالکل جب کسی کی طرف ایک انگل اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 3 انگلوں کا اشارہ آپ کی طرف ہو رہا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کا مذہب بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کے علماء دین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس علم کو قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے قرآن کی باتیں صحیح لوگوں کو بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے لوگوں کو بتائیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے لوگوں کو بتائیں۔ اگر کوئی مان لے تو الحمدللہ، اگر کوئی نہ مانے تو علماء دین بری الزمہ ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ برادران اسلام، دین وہ ہوتا ہے جس کی محکم آیات قرآن میں موجود ہوں، یا دین وہ ہوتا ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مہر لگی ہو۔ اگر یا مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے اندر اپنے نبی کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کام کرو جس کا میرے نبی نے حکم دیا ہے، یا وہ کام جو میرے نبی نے خود کیا ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس چیز کو دین کا حصہ نہ بناؤ جس کا میرے نبی نے نہ کوئی حکم ارشاد فرمایا
نہ خود کیا ہو، نہ اس کا کوئی قرآن پاک میں حوالہ ہو۔ ہمارے سامنے حضور پاک نے اپنی زندگی کا پورا نمونہ، پورا نقشہ پیش کیا ہے۔ اصل نجات اس چیز میں ہے، اس چیز میں موجود ہے کہ اعتبار نصیب و رحمت عالم، نور مجسم، شاید بنی آدم، حضرت خاتم الانبیاء کی، حبیب کبریا کی، اللہ تعالیٰ کے کروڑوں صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت خاتم الانبیاء پر، امام الانبیاء پر، سید الانبیاء پر، سید الاولین اور سید الآخرین پر۔ آپ سب ان کی اطاعت کریں، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت اختیار کریں۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دل سے طریقے نکالے، نہیں، طریقہ وہی قبول اور منظور ہوگا جو بتلایا ہے محمد رسول اللہ نے، اور اللہ کے ہاں ثواب بھی اسی عمل کا ہوگا جو بتلایا ہے محمد رسول اللہ نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور عمل بھی وہی صحیح ہوگا جو موافق ہوگا شریعت محمد رسول اللہ کے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایک کامل دین دیا ہے، مکمل دین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن صرف دین اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج یہودی اور عیسائی اپنے منسوخ شدہ مذہبوں سے کیسے چمٹے ہوئے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں کا مذہب ختم ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے تو عیسائیوں کا مذہب ختم ہو گیا۔ یعنی کہ 2 دفعہ یہودیوں کا مذہب ختم ہو گیا اور 1 دفعہ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایک کامل دین دیا ہے، ایک مکمل دین دیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچالا جا رہا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک عذاب ہے کہ دین کے معاملے میں ہر آدمی ایک دوسرے پر حاوی ہو کر رہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو قرآن کو سامنے رکھیں، حدیث کو سامنے رکھیں، اس میں لڑنے یا گڑنے کی والی کون سی بات ہے؟ کبھی یہ سوچا دیکھا ہے کہ آج مسلمانوں کا عشر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے دور ہے مغرب؟ اس مغرب میں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا روشن چراغ سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے، اس سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے۔ کتنے دور ہے مغرب؟ کتنے دور ہے مغرب؟ وہاں اللہ کا اتنا بڑا روشن چراغ جو سورج ہے نا، سورج وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کتنا بڑا سمندر ہے راستے میں، اور ہر چیز کو کراس کر کے وہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے عذاب آتے رہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، وہ ہم مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ہیں، لیکن ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم مسلمانوں میں آج جو لڑائی جھگڑے ہیں دین کے نام پر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، کسی چیز میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ہمارا دین ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا، ہمارے دین میں کسی سیاہ یا سفید کا کوئی فرق نہیں۔ اسلام کے اندر عزت اس کی ہے جو تقوی والا ہے، اسلام کے اندر کسی کالے یا گورے کا کوئی جھگڑا نہیں، اسلام کے اندر کسی غریب یا امیر کا کوئی جھگڑا نہیں، اسلام کے اندر کسی اجمی یا عربی کا کوئی جھگڑا نہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، جو تمام دنیا کے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، جو تمام دنیا کے انسانوں کو ایک صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا جو کہ مسجد قردبہ اسپین میں انہوں نے کہا تھا کہ اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو پاسبان تھا وہ تیرے نہ رہے۔ آئیے ہمارے لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم فرض عین سے تھوڑے دھندلے سے پڑ گئے ہیں، تھوڑے دور ہو گئے ہیں، بدعات کی طرف زور پکڑ گئے ہیں، دین کے بارے میں بہت ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ آج یہ ہمارا ملک
جس کی 100% آبادی مسلمان ہے، ایک سروے کے مطابق 5% نمازی ہیں۔ ہمارے ملک میں 5% نمازی ہیں، 95 لوگ بالکل فارغ۔ نماز جمعہ میں 10% نمازی ہیں، 90 لوگ فارغ ہیں۔ ماہ رمضان میں 20% لوگ نمازی ہیں، 80 لوگ فارغ ہیں۔ امیر لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، بالکل سوچ ہی نہیں رہے۔ تو میرے دوستو، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، اللہ کا ذکر نہ ہو، ماہ رمضان کو ایسی گزار دیا جائے دوسرے مہینوں کی طرح، تو میرے عزیزوں وہ گھر تو نہیں نا، وہ تو ایک قبرستان ہے جس کے رہنے والے سب مردہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں کہا ہے نا کہ مردہ اور زندہ جسم دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کسی زندے کی لٹا دیو نا کسی مردے دے نال تو تھوڑی جی دور ہو کے دیکھو تو تمہیں دو ہی کو جی لگ سکتا، بالکل ایک جیسی۔ فرق یہ ہے کہ زندہ جسم حرکت بھی کر سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، جبکہ مردہ جسم ہر چیز سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، کلا لما یقضی ما امرا، کہ اس انسان نے پورا نہ کیا جو کچھ اللہ نے اس کو حکم ارشاد فرمایا۔ آج ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں، لیکن فرض عین اور سنت رسول اللہ کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں۔ بات تو وہ ہو گئی نا شتر مرغ والی۔ شتر مرغ ایک جانور ہے، شتر فارسی میں اونٹ کو کہتے ہیں، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، مرغ ایک پرندہ ہے۔ تو شتر مرغ کو کوئی کہے کہ تم اڑتے کیوں نہیں، تو وہ کہتا ہے میں کوئی پرندہ ہوں، میں تو اونٹ ہوں، بھلا اونٹ کوئی اڑ سکتے ہیں؟ اور اگر اس کو یہ کہے کہ تم وزن کیوں نہیں اٹھاتے، تو وہ کہے گا میں کوئی اونٹ ہوں، میں تو پرندہ ہوں، پرندے بھلا کو وزن اٹھا سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، سب کچھ عمل سے بنتا ہے، جنت بھی دوزخ بھی، سب کچھ عمل سے بنتے ہیں۔ اگر 40 کلو وزن کی وہ باتیں جن پر عمل نہیں کرنا، ان میں سے 1 کلو وزن کی وہ بات اچھی ہے جس پر عمل کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کا نام آپ جنت بی بی رکھ دیں، کیا وہ اس نام رکھنے کی بنا پر جنت میں چلے جائے گی، یا کہ اپنے عملوں کی بنا پر وہ جنت میں جائے گی نا؟ وہ اپنے عملوں کی بنا پر وہ جنت میں جائے گی۔ کسی آدمی کا نام خدا بخشو تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا؟ نہیں، وہ اپنے عملوں کی بنا پر وہ اس کا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ پارہ نمبر 6 سورہ معاہدہ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔ اب ہمارے اس مکمل شدہ دین سے کسی چیز کا نکالنا یا کسی چیز کا اس میں اضافہ کرنا اور شمار کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کھانے پینے والی چیز میں بھی ملاوٹ کی جائے تو وہ بھی کبیرے گناہوں میں شمار ہے۔ اگر کوئی دین میں ملاوٹ کرے، اضافہ کرے، یا اس مکمل شدہ دین میں کسی چیز کی کمی کرے، تو وہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنی بدعت بڑھ گئی ہے۔ یہ بدعت بھی شرک کی ایک کڑی ہے۔ بدعت پر ہمیشہ عذاب ملتا ہے، کبھی ثواب نہیں ملتا۔ اس چیز پر تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، تم غلط ہو۔ ہم اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں جس کا قرآن حدیث میں کوئی حوالہ نہیں، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ہی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا عمل ہے، نہ صحابہ کا کوئی عمل ہے، نہ اہل بیت یا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کسی کا کوئی عمل ہے۔ ایسے کام کرنا ایک رواج ہے کہ ہم عادتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت، شرک اور آپس میں مسلمانوں کے لڑنے جھگڑنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.